اب جی سیف الملوک جو شہزادہ تھا جس کی نام کے اوپر یہ جھیل کا نام رکھا گیا ہے، یہ تھا بھائیو ایک شہزادہ تھا مصر کا۔ اسے بچوں ایک دفعہ خواب آیا، اشارہ ہوا شہزادے سیف کو۔ خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا۔ پری کا نام تھا بدر جمال۔ جی بدر جمال پری جو تھی باجی بہت خوبصورت پری تھی، سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ صبح کو اٹھ کر شہزادے سیف نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا۔ والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا، شہزادے سیف کا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے، ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی، نار سے بنی ہوتی ہے، اس لیے آدم ذات کو نظر نہیں آتی۔ شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا، میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا، مجھے اجازت دے دو۔ وہاں سے جب اسے اجازت ملی، اجازت ملنے سے بعد 1 سال اس کو مصر کے اندر ہی گھومتے گھومتے گزر گیا، کہیں سے بھی یہاں کا راستہ نہیں ملا یہ جھیل کو آنے کا۔ سال کی بعد چاند کی 14ویں رات تھی، اسے اشارہ ہوا کہ ملکہ پروت جو گزرتی جھیل ہے، اگر وہاں چلے جا تمہیں پری جو ہے ضرور مل جائیں گی، سے نظر آ جائیں گی۔ یہ ملکہ پروت بھائی سامنے والی جو پہاڑی باجی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑ کا نام ہے ملکہ پروت۔ ہزاروں دنیا اس پہاڑ سے گری ہے لیکن چڑھ کوئی نہیں پایا۔ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہیں، جو بھی جاتے ہیں وہاں سے جن ان لوگوں کو دیکھا دیکھا نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایک 98 کا واقعہ ہے، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ 98 کی بات ہے، لاہور کا ایک بنا تھا راشد بٹ، اسی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے جا رہا تھا سر جی، اسی سے گرا ہوا ہے، جس کی ڈیڈ باڈی گم ہو گئی تھی، ہم لوگوں کو ملی ہے 14ویں دن کے بعد، جس نے کیٹو سر کی ہے۔ کیٹو 29,000 ہے، یہ 17,500 ہے۔ یہاں یہ جھیل کی اونچائی جو ہے 10,500 ہے سطح سمندر سے۔ بعد میں جی شہزادہ اپنے گھر سے نکل آیا جی مصر سے۔ آتے آتے سارے جی راستے میں سے کوئی اللہ والا ایک ملا ولی بزرگ، اس ولی بزرگ کا وہاں راستے میں مزار تھا، کوئی غیبی ولی تھا راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا جھیل کی طرف، جھیل ڈھونڈ رہا تھا یہ والی۔ ولی نے شہزادے سے پوچھا باجی جو راستے میں ملا تھا جس کا مزار تھا، اے شہزادے آپ کس لیے یہاں جنگل میں گھومنے جا رہے تھے؟ شہزادے نے کہا کہ میں تو ایسی جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں۔ ولی سے جی شہزادے کو سلیمانی ٹوپی مل گئی، میجیکل کیپ۔ ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جن آگے جناب، ان جنازہ شہزادے کو وہاں سے اٹھایا مصر سے، یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر۔ یہیں پر شہزادے نے جھیل دیکھی، جھیل کی پہچان کی۔ شہزادے نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے، مجھے پری جو ہے وہ یہاں کیسے مل سکتی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں، شہزادے نے یہیں چیلا کاٹا اس پری کو حاصل کرنے کے لیے۔ 40ویں دن کی بعد اس نے دعا مانگی، سمجھا رہی ہے نا؟ 40ویں دن کی بعد شہزادے نے اللہ سے دعا مانگی۔ اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں آنے کے لیے آ رہی ہیں کوئے کاف سے، اور کوئے کاف جو ہے روس میں اور چنچنیا کی طرف ہے رشیا میں، وہاں پہ جو ہے پرستان ہے، وہاں سے یہاں سب سہیلیاں آئی ہوئی تھی یہاں آنے کے لیے۔ 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو شہزادے نے خواب میں دیکھی۔ شہزادے نے جب اس پری کو نہاتے ہوئے دیکھا، جنوں کو بھیجا، جن یہاں پر پہنچے، اس پری کی پاری یہاں سے اٹھائے، شہزادے کو مل گئی۔ دوسری سہیلی بھاگ گئی ڈر سے دیو کے پاس، وہ کاف واپس، بدر جمال یہیں رہے گی اکیلی، اس کے پار نہیں ہے، وہ اڑ نہیں سکتی، واپس نہیں جا سکتی۔ اور پھر شہزادہ اس کے سامنے آیا سر جی، پری اور شہزادہ دونوں آمنے سامنے آ گئی۔ پری نے شہزادی صاحب کو کہا، اے شہزادی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور، آج مجھے اجازت دی جائے، میرے پار مجھے واپس دے دے، میں ایک دیو کے قید میں ہوں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا۔ شہزادے نے نہیں مانی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی۔ پری اور شہزادہ دونوں اس ناران کے طرف چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ اس ناران میں وادی نہیں تھی، جنگل بیابان ایریا تھا۔ دوسری سہیلی جب کوئے کاف پہنچی ہے، انہوں نے وہاں جا کر دیو سفید کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال جی ہم سے جدا ہو گئی، کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈبکی کیا ہوا۔ دیو وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے تلاش کے لیے نکلا، یہاں کر پہنچا، یہ جھیل اس وقت بند تھی، یہ اوپر تک نہیں بھری ہوئی، پانی کا راستہ دوسری سائڈ سے گزر رہا تھا۔ دیو نے یہ جھیل کو توڑا، یہ ناران میں طوفان گیا، فلڈ۔ دیو نے اس لیے یہاں سے توڑا، بڑی اونچی جھیل تھی کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی اور تب یہ پری کا پتہ چل جائے گا، نیچے گر گئی، ڈوب گئی، اس کو بھی باہر نکالی۔ جب اس نے جھیل کو توڑا، یہ ریتی علاقہ تھا، ناران میں طوفان گیا، فلڈ۔ پری اور شہزادے نے دعا مانگی اللہ سے
اس زمانے میں ساری کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں. اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا ہے. پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا غار، جس کے اندر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے. دائیں سائڈ کی بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ کی. یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے. سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جو بڑا ہوٹل ہے جھیل روڈ سیف الملوک ہوٹل، یہاں سے آپ اوپر کی طرف وہاں جھیل کی طرف. سیف الملوک ہوٹل کے بالکل نیچے چھوٹی سی پہاڑ ہے، اوپر قبرستان ہے، وہیں کامیا لوگوں کے نیچے ان کا غار